بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید پاکستانی ویلوگ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے مدینہ منورہ کی 50 اہم مقامات کی زیارتوں کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت سی ان زیارتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی کہ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بار بار بلائے۔ جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں تو ہم جب زیارتوں کے لیے نکلیں تو ہمیں ان زیارتوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ایزیلی ان زیارتوں کو کر سکیں۔ مدینہ منورہ اسلامی تاریخ، روحانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مرکز ہے، جہاں متعدد مقدس اور تاریخی مقامات موجود ہیں۔ زیارت کے لیے آنے والے زائرین ان مقامات پر حاضری دیتے ہیں تاکہ وہ ان تاریخی اور روحانی مقاصد سے فیض یاب ہو سکیں۔ مدینہ منورہ کی ان 50 مقامات کی زیارتوں کو جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلو ناظرین ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی بات کی جائے تو یہ وہ روضہ ہے، وہ جگہ ہے جو جنت سے بھی افضل جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، پھر جو ایک بار آتے ہیں قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آنی۔ یہ کتنے خوش نصیب حضور کے غلام ہیں جن کو بار بار یہ سعادت مل رہی ہے کہ وہ بار بار حضور کے روضہ انور پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ نمبر 2 پر ہے جنت البقیع، مدینہ منورہ کا قدیم قبرستان، جہاں صحابہ کرام، اہل بیت اور دیگر اہم شخصیات مدفن ہیں۔ نمبر 3 مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔ نمبر 4 مسجد قبلتین، وہ مسجد جہاں نماز کے دوران قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل کیا گیا۔ نمبر 5 جبل احد، غزوہ احد کا وہ مقام جہاں جنگ ہوئی اور کئی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نمبر 6 مقام شہداء احد، غزوہ احد کے شہداء کی قبریں جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ نمبر 7 مسجد غمامہ، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی تھی۔ نمبر 8 مسجد علی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے منسوب مسجد یہاں پر موجود ہے۔ نمبر 9 مسجد فتح، غزوہ خندق کا وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ نمبر 10 مسجد ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار مسجد۔ نمبر 11 مسجد عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب مسجد۔ نمبر 12 مسجد عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب مسجد۔ نمبر 13 مسجد عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں تعمیر کی گئی مسجد۔ نمبر 14 مسجد سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب تعمیر کی گئی مسجد۔ نمبر 15 مسجد مباہلہ، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ فرمایا تھا۔ نمبر 16 مسجد جمعہ، یہ وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت کے بعد پہلی نماز جمعہ ادا کی تھی۔ نمبر 17 مسجد السبق،
غزوہ خندق کے مقام پر واقع ہے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ نمبر 18 مسجد عجابہ، یہ وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک قبول ہوئی تھی۔ نمبر 19 مسجد بدر، یہ مسجد غزوہ بدر کے مقام پر واقع ہے۔ نمبر 20 مسجد بنی قریظہ، بنی قریظہ کے مقام پر واقع مسجد ہے جہاں غزوہ بنی قریظہ کا فیصلہ ہوا تھا۔ نمبر 21 مسجد بنی ظفر، بنی ظفر قبیلہ سے منسوب تعمیر کی گئی مسجد۔ نمبر 22 مسجد مصباح، مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقے میں واقع تعمیر کی گئی مسجد ہے۔ نمبر 23 مسجد ثنیہ الوداع، وہ جگہ جہاں اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ نمبر 24 مسجد العجابہ، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک فوراً قبول ہوئی۔ نمبر 25 مسجد سبع مساجد، غزوہ خندق کے دوران بنائی گئی 7 مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ نمبر 26 مسجد التنعیم، یہ مسجد بھی غزوہ خندق کے مقام کے قریب واقع ہے۔ نمبر 27 مسجد سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار مسجد۔ نمبر 28 مسجد علیہ، مدینہ کے مضافاتی علاقے میں واقع ایک مسجد ہے۔ نمبر 29 مسجد میثاب، مدینہ کی ایک قدیم تاریخی مسجد ہے۔ نمبر 30 مسجد البیعہ، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت لی۔ نمبر 31 مسجد قباء کے کنویں، مسجد قباء کے قریب ایک تاریخی کنواں ہے۔ نمبر 32 مسجد مشروبہ ام ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ کے گھر کی جگہ۔ نمبر 33 مسجد رحمت، مدینہ منورہ میں واقع ایک تاریخی مسجد ہے۔ نمبر 34 مسجد الفدیق، یہ مسجد غزوہ بدر کے بعد ایک یادگار مسجد ہے۔ نمبر 35 مسجد سجدہ، یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ مبارک فرمایا تھا۔ نمبر 36 مسجد شجرہ، بیت رضوان کی یادگار۔ نمبر 37 مسجد السقیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں دعا مبارک فرمائی تھی۔ نمبر 38 مسجد عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب مسجد۔ نمبر 39 مسجد ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب مسجد۔ نمبر 40 مسجد ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار مسجد۔ نمبر 41 مسجد احداث، مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع تاریخی مسجد ہے۔ نمبر 42 مسجد فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب مسجد۔ نمبر 43 مسجد الرایا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا لہرایا تھا۔ نمبر 44 مسجد بلال، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کردہ مسجد۔ نمبر 45 مسجد انصار، مدینہ میں انصار صحابہ کرام کی یادگار مسجد۔ نمبر 46 مسجد ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی جگہ۔ نمبر 47 مسجد حسن، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کردہ مسجد۔ نمبر 48 مسجد خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کردہ مسجد۔ نمبر 49 مسجد انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کردہ مسجد۔ اور نمبر 50 پر ہے ریاض الجنہ، یہ پہلے میں نے بیان کرنا تھا بس مسٹیک ہو گئی ہے تو آخر میں بیان کر رہا ہوں۔ 50 نمبر پر ہے ریاض الجنہ، مسجد نبوی شریف کے اندر جنت کا ایک ٹکڑا۔
امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی اور جو میں نے جگہ بتائی ہیں، اللہ تعالی ان تمام جگہوں کی ہمیں اپنی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ جائیں تو مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔